بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ باتیں میں آپ کو آج کتاب سے سنا رہا ہوں اور مجھے اچھی لگ رہی، میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ مجھے بعمل بنائے اور آپ کو اچھی لگے تو آپ بھی اسے عمل میں لانے کی کوشش کریں، اور ہم دونوں عمل کے محتاج ہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے دے کہ ہم باعمل بن جائیں، کیونکہ علم کا بڑھانا مقصود نہیں ہوتا ہے، علم سے عمل کا بڑھانا مقصود ہوتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بات لکھی ہے جس کا مفہوم ہے، جو شخص اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کہاں سے مال کماتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کو کہاں سے دوزخ میں داخل کر دے۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ کسی راجا نے ایک پرہیزگار سے پوچھا، کیا میں تمہیں کبھی یاد آتا ہوں؟ جواب ملا، ہاں، جب میں خدا کو بھول جاتا ہوں۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس شخص نے دنیا کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا تو وہ اپنے مہر میں اس کا پورا دین مانگے گی۔ کسی نے کہا ہے، نیکی جو بھی کر سکتے ہو کرو، جن ذرائع سے کر سکتے ہو کرو، جس طرح بھی کر سکتے ہو کرو، جہاں بھی کر سکتے ہو کرو، جب بھی کر سکتے ہو کرو، جس کے ساتھ بھی کر سکتے ہو کرو، جب تک کر سکتے ہو کرو۔ کیا پیاری بات ہے، اللہ ہمیں نیکی کرنے والا بنائے۔ کسی اور نے لکھا ہے، نیند مریض کی ماں ہے اور کاہل کی بیٹی ہے، سست آدمی کی بیٹی ہے اور مریض کی ماں ہے۔ جس بات میں نادانی نہ ہو، نادان اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس قدر نماز پڑھو کہ پشت خم ہو جائے، یعنی پیٹھ جھک جائے، اور اس قدر روزے رکھو کہ بدن ہلال بن جائے، یعنی کمان جیسا بن جائے، ہرگز فائدہ نہ پاؤ گے تا وقت مال حرام سے پرہیز نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں: سلام کرنا، دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا، اور مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا۔ اگر فکریں، یعنی فکر جو ہوتی ہے آدمی کو، لوگوں کی پیشانی پر لکھ دی جائے تو وہ لوگ جو دوسروں پر رشک کرتے ہیں ان پر رحم کھانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا کہ وہ اس کے دل کے قریب ہو۔ عقل مند اور بیوقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ہوتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ عقل مند اپنے عیوب کو دیکھتا ہے اور دنیا نہیں دیکھتی، اور بیوقوف اپنے عیبوں کو خود نہیں دیکھتا اور دنیا دیکھتی ہے۔ تم خدا کو فراغت و عیش میں یاد رکھو، خدا تمہیں تمہاری مصیبت میں یاد رکھے گا۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں اور اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہے تو وہ جھوٹا اور مکار ہے۔ اصل میں مخلوق کی خدمت ہی خالق کی محبت ہے۔ خدا کا نام خدا ہی کے واسطے لیا کرو۔ لوگ 4 باتوں میں اللہ تعالیٰ کی موافقت کرتے ہیں اور عمل میں مخالفت۔ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور عمل آزادوں جیسا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رزق کا کفیل ہے، مگر دل ان کے مطمئن نہیں مگر دنیا کی چیزوں سے۔ کہتے ہیں کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، لیکن دنیا کے لیے مال جمع کرتے ہیں اور آخرت کے لیے گناہ کو۔ کہتے ہیں کہ بھی ضرور مرنے والے ہیں، لیکن عمل ایسے کرتے ہیں کہ گویا کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس میں 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں، ایک مال کی حرص اور دوسرے عمر کی۔ بدبخت ہے وہ انسان جو خود مر جائے مگر اس کا گناہ نہ مرے۔ اللہ بچائے۔
جب انسان کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ جب شیطان انسان سے 4 باتوں میں سے ایک حاصل کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے اور کی ضرورت نہیں۔ پہلا، اس کا تکبر کرنا، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، پیٹ بھر کھانا، اور یہی فساد کی جڑ ہے، کیونکہ باقی تینوں باتیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب انسان شیر کو مارنے کی نیت سے جنگل کو جاتا ہے تو اسے شکار کھیلنا کہتے ہیں، لیکن جب شیر انسان پر حملہ کرتا ہے تو اسے درندگی کے نام سے پکارتے ہیں۔ جرم و انصاف میں بس اتنا ہی فرق ہے۔ 7 سمندروں کے پانی کے مقابلے میں انسان کی آنکھوں سے کہیں زیادہ آنسو بہہ چکے ہیں۔ اگر کسی کے پاس 4 چیزیں ہوں تو پھر اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں اور اس کا کوئی نقصان نہیں۔ سچ بولنا، امانت کی حفاظت، اچھے اخلاق اور حلال غذا۔ اعمال کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہے۔ آخرت اندھیرا ہے جس کا چراغ نیک عمل ہے۔ دنیا کی محبت اندھیرا ہے جس کا چراغ تقویٰ ہے۔ قبر اندھیرا ہے جس کا چراغ کلمہ طیبہ ہے۔ پل صراط اندھیرا ہے جس کا چراغ یقین ہے۔ اللہ ہمیں ان اچھی باتوں پر بعمل بنائے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم حرام کے خوف سے 9 حصہ حلال بھی ترک کر دیتے ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ شکیل کی بات نہیں، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم حرام کے خوف سے 9 حصہ حلال بھی ترک کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، جب تک کوئی بات تیرے منہ میں بند ہے تب تک تو اس کا مالک ہے، اور جب زبان سے نکل چکے تو وہ تیری مالک ہو چکی ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر فرعون بھوکا ہوتا تو ہرگز خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کے وقت اپنے دروازوں کو بند کر لیتا ہے اور پردے ڈال کر مخلوق سے چھپ جاتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو نے اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ مجھی کو کمتر سمجھا ہے کہ سب سے پردہ کرتا ہے اور مجھ سے مخلوق کے برابر بھی شرم نہیں کرتا۔ کسی کا کہنا ہے کہ حسن کی تلاش میں ہم چاہے پوری دنیا کا چکر لگا کر آئیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں ہے تو کہیں نہیں ملے گا۔ اور کسی اور کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو خوشی کی تلاش ہے تو یہ آپ کو اسی طرح ملے گی جس طرح کہ ایک بڑھیا نے کافی جستجو کے بعد اپنی گمشدہ اینک تلاش کی تھی، حالانکہ وہی اینک اس نے لگا رکھی تھی۔ کسی نے کہا، اگر تم ہنستے ہو تو دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، اور اگر تم روتے ہو تو اکیلے ہی رو گے۔ کسی اور نے کہا، حیرت ہے کہ لوگ دولت دے کر غلام خریدتے ہیں اور اچھے کام کر کے آزاد لوگوں کو نہیں خریدتے۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون لٹا دیتے ہیں اور سمجھدار دانشمند دل کے چین کی خاطر دولت لٹا دیتے ہیں۔ اس انسان سے زیادہ کوئی مفلس نہیں جس کے پاس صرف دولت ہے۔ کمینے شخص سے دوستی نہیں کرنا۔ کوئلہ اگر جلتا ہوا ہے تو چھونے سے ہاتھ جلا دیتا ہے، اور اگر ٹھنڈا ہے تو کالا کر دیتا ہے۔ قابل رشک ہے وہ جسے عقل دی گئی ہو اور وہ اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا، جسے رونے کی طاقت نہ ہو رونے والوں پر رحم ہی کرے۔ جب 2 بھائی مسافہ کرتے ہیں تو ان میں 70 رحمتیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ 69 رحمت اس کو ملتی ہیں جو ملتے وقت بہت حشاش بشاش ہو کر اس طرح سے ملے کہ جس سے مل رہا ہے وہ خوش ہو جائے،
اور ایک رحمت دوسرے کو ملتی ہے۔ میں نے چاند اور سورج سے روشنی طلب کی مگر اپنے دل کے نور سے زیادہ کوئی روشنی نہ ملی۔ کسی کا راز تلاش نہ کرو اور معلوم ہو جائے تو فاش نہ کرو۔ یہ چند باتیں ہیں جو میں نے اس وقت آپ حضرات کو سنایا کہ اللہ ان قیمتی باتوں پر موقع سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق دے دے۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔